برج حمل، یہ پورا ہفتہ صحت کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتا ہے کیونکہ شروع میں چاند آپ کے چھٹے گھر میں موجود ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے بھی محروم رہ سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کی صحت مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو۔ نتیجے کے طور پر خاندان کے افراد، خاص طور پر آپ کے ساتھی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ 12 گھر پر چاند کا مکمل رخ ہوگا جس کی وجہ سے گھر میں کسی بھی ناپسندیدہ مہمان کا آنا آپ کو پریشان کرے گا کیونکہ آپ کو ان کی خیریت کا خیال رکھتے ہوئے بہت زیادہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کو بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو متعدد مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ہفتے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ مشغول رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی مذہبی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کو بھی اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مثبت خیالات پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے 10 گھر پر زحل کے اثر کی وجہ سے آپ کے بزرگ آپ کی محنت اور لگن سے متاثر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ملاقاتوں میں آپ کے کام کی تعریف کریں، تاہم دوسروں کی طرف سے تعریف حاصل کرنے کے بعد آپ کو انا پرست ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے کام کو اسی رفتار سے جاری رکھیں گے۔ اس ہفتے 7ویں گھر میں عطارد کی موجودگی کی وجہ سے طلباء کو اپنی تعلیم سے متعلق کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جس کے لیے وہ ابھی تک تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کے تناؤ میں بھی اضافہ کرے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے سے پہلے کسی بڑے سے مشورہ کرنا مناسب ہوگا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں کو کبھی کبھار اچھی لڑائی پسند ہوتی ہے اور اب کسی اور کو پہنے بغیر ایک بار کے لیے ایک دوسرے میں اس آؤٹ لیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعتدال پسندی میں ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔ آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو مسابقت کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے، تاہم اب میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ اس لمحے کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو طویل مدتی میں طاقت کے اشتراک کے نظام کی ضرورت ہے جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں، اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا جو کہ واضح طور پر ناکارہ ہے، اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے وقت ایک بہت ہی طاقتور میچ۔ آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کے مسائل، بے صبری، خطرہ مول لینے میں راحت، مشورہ لینے میں ناکامی اور عملیت کی کمی بھی دوسری طرف بڑھ جاتی ہے۔ بحران کی کافی حد تک معمول کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن اب میں سے کوئی بھی اسے منفی چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ وسائل اور معاف کرنے کی صلاحیت تجربات پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ غیر جانبدار شراکت داروں کے درمیان قریبی ہم آہنگی کی اضافی وجوہات اولاد کی پیدائش اور مزید علاج ہیں۔ شادی میں میش کے ساتھ مضبوط مطابقت کے باوجود خوشی اور امن ان کے تعلقات میں صرف خواب ہیں۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے منصوبوں اور نقطہ نظر کی مماثلت شور مچانے والے اسکینڈلوں میں بدل سکتی ہے۔ ویسے قریبی رشتہ دار، چونکہ وہ کبھی کبھی ان کے درمیان کشیدگی کا سامنا کرتے ہیں، واضح طور پر ان کے اتحاد سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ ایک ہی وقت میں حسد کرتے ہیں۔ ان کے درمیان جلنے والے جذبے اکثر انتہائی سنسنی خیز محبت کے سلسلے کی نسبت زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جانتے ہیں، باہمی احترام پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھوتا کرنے کے طریقے اپنانا سیکھتے ہیں، اور دعووں کے خلاف مزاحمت کمزور پڑ رہی ہے۔ یہ سب اس کے فوائد اور نقصانات ہیں، اور اگر اس اینک کے ذریعے ہم ان کے اتحاد پر غور کریں، خاندانی زندگی میں میش کے ساتھ میش کی ہم آہنگی منفی سے زیادہ مثبت ہے۔ اس کے علاوہ اتار چڑھاؤ والے کردار اور طوفانی جذباتی پھٹنے بھی مثبت کردار ادا کرتے ہیں، جس سے شراکت دار نیرس زندگی اور بوریت کی وجہ سے نہیں مرتے۔ تنازعات کے ذریعے تعلقات اکثر تیار ہوتے ہیں، اور آتش پرست عناصر کے ارکان یہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ برج سور، اس رقم کے باشندوں کو اس ہفتے صحت کی معمولی پریشانیوں کے علاوہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہوں گے، کیونکہ چاند صرف پہلی سے ماہی میں آپ کے چھٹے گھر میں داخل ہونے والا ہے۔ تاہم اگر آپ گر جاتے ہیں تو گھریلو علاج پر انحصار نہ کریں۔ کسی بھی موسمی بیماری کی صورت میں آپ کو ہدایت کی جاتی ہے
کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ادویات نہ لیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو جوڑوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آغاز سے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت کے دوران چاند آپ کی رقم کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا۔ توقع ہے کہ ان کی خراب صحت کی وجہ سے آپ کو ان پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں آپ کے مالی حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس ہفتے میدان میں کام کی زیادتی آپ کو خاندانی خوشی سے محروم کر سکتی ہے۔ تاہم اگر آپ اپنے ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ اس پورے ہفتے کی طرح مریخ آپ کے دوسرے گھر میں موجود رہے گا، اس لیے گھر کے افراد کو کافی وقت دیں۔ اس کے علاوہ آپ کے 9 گھر میں زحل کا براہ راست آپ کی مدد کرے گا اور آپ اپنے پہلے سے زیر التوا کام وقت پر مکمل کر سکیں گے، جس کی وجہ سے اس نشان کے رہنے والوں کے لیے کام کی جگہ پر ترقی، انکریمنٹ اور اعلیٰ عہدے ملنے کا قوی امکان ہے۔ طلباء کے لیے اس ہفتے کا ذائچہ کہتا ہے کہ یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو سازگار نتائج مل سکیں گے۔ آپ اپنی پڑھائی کی طرف تھوڑا محتاط رہیں گے، جس کے اچھے نتائج بھی آئیں گے۔ اس رشتے میں پیسے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے رشتے کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے، جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے، اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے، بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ برج جوزا صحت کے ذائچے کے مطابق یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے بھی بہتر رہے گا، تاہم اس دوران آپ کو کچھ چیزوں پر خصوصی توجہ دینی ہوگی، جیسے جب آپ کے پاس وقت ہو تو پارک میں ورزش کریں یا یوگا کریں، اور روزانہ صبح و شام تقریباً 30 منٹ تک چہل قدمی کریں۔ مالی زندگی کے آغاز میں چوتھے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے گھر کے بزرگ آپ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اخراجات ختم ہو رہے ہیں تو پیسے بچانے کے لیے ایک اچھی طرح سے حسابی اور مؤثر حکمت عملی بنائیں۔ کنٹرول کے لیکن اپنا کی وجہ سے ان کے مشورے کو نظر انداز کر سکتے ہیں، جو طویل عرصے میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے مریخ کے عروج کے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا علم آپ کے آس پاس کے لوگوں پر اثر ڈالے گا۔ خاص طور پر اس ہفتے آپ اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے جنس مخالف کو بھی اپنے گھر کے قریب راغب کر سکیں گے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کے کیریئر میں سازگار نتائج ملنے کے امکانات ہوں گے۔ آپ تمام رکاوٹوں کو مٹا کر کامیابی کے راستے پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ نیز آپ کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، اور اس طرح آپ کو دوسروں کی طرف سے بے پناہ تعریف ملے گی۔ اس ہفتے عطارد آپ کے تعلیمی گھر میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی کے حالات معمول پر آ جائیں گے۔ آپ کا ذہن پڑھنے لکھنے میں مشغول رہے گا، اس سے آپ کو اپنی الجھنوں سے چھٹکارا مل جائے گا، اور نتیجتاً آپ اپنے امتحان میں کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محبت کے ذائچے کے مطابق اس ہفتے زہرہ 5ویں میں محبت کے گھر میں زیادہ تر ہونے کی وجہ سے اس رقم کے لوگ اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ تاہم وہ ہفتے کے شروع میں اپنے پریمی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکیں گے، لیکن وہ ہفتے کے وسط میں اپنے کام سے نمٹ سکیں گے
और उसके मुताबिक चीजों को संभाल सकेंगे। इस हफ्ते आप अपने जीवन साथी की मुख्तलिफ खूबियों का तजुर्बा करेंगे और उससे आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा मुस्बत इशारे होंगे और आप दोनों माजी की तमाम गलत फहमियों को भला कर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ दिलचस्प मंसूबा भी बना सकते हैं। जी मनी दोहरी फितरत की अलामत है। हमारी दुनिया जोड़ों में आती है, ये अच्छा और बुरा, मर्द और औरत, येन और यांग और जीमनी बाशिंदे इसका जिंदा सबूत हैं। अक्ल और आज़ादी मुश्तरका, मोहब्बत करने वाले, हमागीर और बेतरतीब जीमनी अफराद किसी भी मुमकिना साथी के लिए एक रोमानवी चैलेंज होते हैं और उसके साथ साथ एक मुअम्मा भी। वो तकरीबन एक ही लम्हे में गर्म और सर्द होते हैं। उन्हें समझना सबसे मुश्किल है। समाजी तौर पर उनकी बहुत ज्यादा मांग है क्योंकि वो लोगों को महजूज करना जानते हैं। सबसे बढ़कर वो सबसे ज्यादा दिलकश लोग हैं। जीमनी पर मरकरी की हुक्मरानी है, तब्दीली और मुवासलात से मुंसलिक सैयारा। अगरचे ये लोग अच्छी मुवासलात की महारत रखते हैं, उनके पास मुखालिफों को आसानी से कबूल किया जाता है। आम जीमनी मकामी मिसाली, तफरीही, बेसाख्ता दोस्तों की तलाश करता है जो अपनी दिलचस्पियों में शरीक होते हैं। उन्हें अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरतमंद किस्म के लोगों के जरिया बंद कर दिया जाता है जो ज़्यादातर वक्त घर में रहना पसंद करते हैं। जीमनी निशान के बाशिंदे सुनहरी ज़बान के साथ साथ होशियार जहन के हामिल होते हैं, एक ऐसा फर्द जो पेचीदा ख़यालात को आसान तरीके से पहुंचाने की सलाहियत रखता है और मुतासिर कुन। दूसरे वो काम में अच्छे प्रोड्यूसर हैं जब तक कि वो बोर ना हो। पेशा वराना तौर पर वो तमाम तख्लीकी और मीडिया शोबों में महारत रखते हैं। बुर्ज सरतान, इस हफ्ते के शुरू में तीसरे घर में चांद की मौजूदगी की वजह से अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें और शराब नोशी से हत्ता अल इम्कान परहेज करें, क्योंकि योगिस किसी करीबी जानने वाले या दोस्त के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको अचानक पार्टी में ले जाया जा सके। फिर और वहां आप अपनी शराब जरूरत से ज्यादा पी सकते हैं, आप अपनी सेहत को खराब कर सकते हैं। आपकी मेहनत और लगन से आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी मदद से आप कुछ रकम कमा सकते हैं। चूंकि चांद चौथे घर में मुंतकिल होगा, इसलिए आपको अपनी जमा पूंजी को कहीं अंधा करके सरमायाकारी करने के बजाय रिवायती तौर पर एक अच्छी स्कीम में सरमायाकारी करने की जरूरत होगी। इस हफ्ते आपके खानदान में कोई भी अच्छी सरगर्मी हो सकती है और इससे खुशी मिलेगी और तमाम अफराद खुशी महसूस करेंगे। ये मुबारक मौका शादी या बच्चे की सालगिरह के तौर पर मनाया जा सकता है। इस निशान के बाशिंदे जो शिराकतदारी में कारोबार करते हैं, उनको इस अरसे के दौरान पिछले तमाम नुकसानात से निकलने के लिए जरूरी मदद मिलेगी, क्योंकि ये वक्त आपके कैरियर के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आप कई बड़ी शख्सियात से मिलेंगे और कारोबार की तौसी के लिए मुनासिब मंसूबाबंदी करेंगे। इस हफ्ते जहानत का मोहसिन सैयारा अतार्द 26 अक्टूबर को आपके चौथे घर में मुंतकिल होगा, जिसकी वजह से हिकमत के देवता बहुत से तलबा को मेहनत का फल फराहम करने और उनके मुतल्लिका शुबों में कामयाबी हासिल करने में काम करेंगे। इसके साथ साथ मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी खुशकिस्मत होंगे। जब ये काम करता है तो ये शिराकतदारी तमाम रकम के जोड़ों में सबसे ज्यादा पेचीदा, पुरजोश और बेसाख्ता हो सकती है। कैंसर के दो अफराद जो एक दूसरे से खुलूस दिल से मोहब्बत करते हैं, एक ऐसा जज्बा शेयर करेंगे जिसका तजर्बा हम में से बहुत से लोगों को एक दूसरे को नई बुलंदियों तक पहुंचाकर कभी नहीं होता। ताहम उनकी मुश्तरका खुसूसियात में से बेहतरीन को चमकाने के लिए कुछ मुराआत की जरूरत है। अगरचे कैंसर रकम का बादशाह है और जीतना चाहता है, इस रिश्ते में कैंसर की मुताबकत का तकाजा है कि दूसरे पार्टनर को सिर्फ कभी कभी जीतने या इसकी क़ियादत करने की इजाज़त दी जाए। रिश्ते की मौरूसी मुसाबकत को मुनज़्ज़म करने के लिए ये मदद करता है अगर दोनों पार्टनर्स के अपने मुफादात और मशागिल हों जहां वो अपने साथी से कत नज़र एक्सल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर दोनों जोड़े एक ही सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, मुकाबला फिर भी वाज़ेह होगा। दोनों शिराकतदारों को कैंसर और कैंसर के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंगी के लिए अपने अपने तरीकों से अपनी सनतों में तरक्की करना चाहिए। इससे चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा करने में मदद मिलेगी और कम काबिल कबूल खुद गर्जी को दूर करके इस तमाम जज्बे के मुस्बत पहलुओं को चमकने का मौका मिलेगा। आप दोनों को हौसला अफजाई रखने के लिए किसी हद तक मुकाबले की ज़रूरत होती है। ताहम अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने में अच्छा नहीं है,
لہذا داؤ کو بڑھانے میں انتہائی احتیاط برتیں اور آپ جو کچھ کہتے ہیں اس وقت کی گرمی میں ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی خاص طور پر ماہر نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا رشتہ بڑے پیمانے پر طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو کیسر و کیسر ایک انتہائی طاقتور میچ ہے۔ دوسری طرف آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کا کنٹرول کی کمی، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ قبول کرنے میں ناکامی اور عملیت کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ نسبتاً معمول کے بحران کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے بری چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ برج اسد اس ہفتے کے دوران 6 گھر میں زحل کے براہ راست ہونے کی وجہ سے آپ میں سے کچھ بہت سے اہم فیصلے کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ ذہنی تناؤ اور پریشانی محسوس کریں گے جس کے نتیجے میں آپ کی صحت اچانک گر جائے گی لیکن آپ اس پر بھی توجہ نہیں دے پائیں گے۔ اس ہفتے کے آغاز میں آپ کے دوسرے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ تخلیقی خیالات سے بھرپور ہوں گے اور پیسہ کمانے کے لیے ان کا اچھا استعمال کر کے اچھا منافع کما سکیں گے۔ تاہم اس دوران ہر دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں آرام سے پڑھیں۔ اس ہفتے کے وسط کے بعد آپ کے چوتھے گھر میں چاند کی آمد و رفت کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے دوستوں کا تعاون ملے گا، تاہم خاندان کے افراد کے ساتھ کسی چھوٹی بات پر اختلاف رائے گھر کے سکون کو خراب کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ان کے تئیں ناگوار جذبات پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے 11 گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے آپ اس ہفتے کے دوران کام کی جگہ پر ترقی کریں گے۔ آپ کے ساتھی آپ سے تجاویز لیتے اور آپ کی ذہنی صلاحیت کی تعریف کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کے سینئر عباس نہ صرف دوسرے ساتھیوں سے پہلے آپ کی تعریف کریں گے بلکہ ملاقاتوں میں آپ کا نام لیں گے اور آپ کی مثالیں بھی دیں گے۔ اس ہفتے بہت سے طلباء کا حد سے زیادہ اعتماد اور سستی ان کی تنزلی کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ 26 اکتوبر سے عطارد تیسرے گھر میں منتقل ہوگا، اس لیے آپ کو ان برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے ورنہ اپنا چاہتے ہوئے بھی اپنے مقصد کی دوڑ سے خود کو الگ کر دیں گے۔ لیو اور میش کا درجہ بلند ہے، شادی میں مطابقت اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑھتا رہے گا۔ شروع میں شراکت داروں کو اس بارے میں غیر حقیقی توقعات ہو سکتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کتنی دوبارہ تعلیم دے سکتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ بالغ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑنا ان کے بہترین مفاد میں نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر ہی وہ اپنے اتحاد کو مضبوط، فائدہ مند اور کامیاب چیز میں تبدیل کر سکیں گے جس سے انہیں بہت زیادہ خوشی اور فائدہ حاصل ہوگا۔ جوڑے تبھی مثبت نتائج حاصل کرتے ہیں جب وہ ہم خیال افراد بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی سمت منہ موڑ لیتے ہیں۔ زیادہ تر وقت ایسا خاندان خوش نصیبی، باہمی اعتماد اور مکمل افہام و تفہیم سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ دونوں شراکت دار خوبصورت چیزوں اور لذت بخش کھانے سے بھرے ایک آرام دہ وجود کی خواہش رکھتے ہیں۔ اولاد کی ظاہری شکل صرف ان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا کام کرے گی، مجموعی طور پر ان کے بچے بڑے ہو کر مضبوط، ذہین اور ہونہار ہوتے ہیں۔ والدین جو ذمہ دار اور محبت کرنے والے ہیں لیکن سخت اور انصاف پسند بھی ہیں، آگ کی نشانیاں ہیں۔ ان دونوں میں موجود انا پرستی بعض اوقات اختلاف کا باعث بن سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے ان کے غرور کی سطحیں بتدریج کم ہوتی جائیں گی، خاندانی زندگی میں میش کے ساتھ لیو کی مطابقت اور بڑھوتری کے نتیجے میں سہولت ہو جائے گی۔ سورج کا وارڈ ہر چیز میں بہترین رکھنے کا عادی ہے اور وہ اس حقیقت سے خوش ہوتا ہے کہ دوسرے اس سے حسد کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر شراکت داروں کو اپنے شریک حیات کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنی جسمانی تندرستی برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ برج سنبلہ اس ہفتے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، اس کے باوجود آپ کو ہر قسم کے لمبے سفر سے گریز کرنا پڑے گا اور اگر سفر کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے طبی معائنہ کرانا ہوگا۔ اگر ہم مالی حالت کی بات کریں تو دوسرے گھر میں چاند کی آمد و رفت کی وجہ سے آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن ضرورت سے زیادہ خریداری کی وجہ سے یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے
یہ بہت ممکن ہے کہ اب بینک یا کسی دوسرے ادارے سے قرض لینے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، تاہم اگر ممکن ہو تو ابھی ایسا کرنے سے گریز کریں اور بعد میں خریداری کو ملتوی کریں۔ اس ہفتے آپ اپنے پرانے دوستوں یا قریبی دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ مریخ آپ کے 10 گھر میں ہوگا اور اس کا 7واں پہلو آپ کے 4 گھر میں ہوگا۔ اس دوران آپ میں اضافی توانائی ہوگی جو آپ کو کسی بھی پارٹی یا تقریب کا اہتمام کرنے کی ترغیب دے گی، تاہم ایسا کچھ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں سے ضرور بات کر لیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا کیونکہ اس دوران آپ اپنی کسی بھی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے۔ اس ہفتے زحل آپ کے 5ویں گھر میں موجود رہے گا، اس لیے اپنے اساتذہ کے علم سے فائدہ اٹھا کر یہ ہفتہ اچھے نتائج لائے گا، اس لیے ان کی مدد اور تعاون حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ اس دوران صرف ان کا علم اور تجربہ ہی آپ کو موضوعات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے گا، جو کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اپنے امتحانات میں بہتر کارکردگی دکھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ ایک دوسرے کے لیے ایک طاقتور حمایت اور ٹھوس تحفظ کے طور پر وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصویریں ہیں، پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور ذائچہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑواں انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے، تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناگوار خصوصیات دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ دوسرے کے معاشرے میں آرام سے رہتے ہیں، وہ دونوں پرسکون اور سمجھدار ہوتے ہیں، عقلی حکمت عملی کے مالک ہوتے ہیں، سوچ عملیت اور قابل رشک محنت۔ کنیا اور کنیا کی مطابقت کے ذائچہ کے ذریعہ پیش گوئی کی گئی زیادہ کامیاب شراکت میں وہ جوڑے شامل ہوتے ہیں جو آتو جوان ہوتے ہیں اور اس لیے جلد موافقت کرتے ہیں۔ آئین میں عمر کا کافی فرق ہوتا ہے، ایسی صورت میں زمینی عنصر کا بوڑھا زیادہ تجربہ کار نمائندہ ان کی شادی کی قیادت کرے گا۔ کامیاب مطابقت کام پر کنیا اور کنیا کے درمیان مطابقت مثبت نتائج فراہم کرتی ہے۔ ان کی تعریف استقامت اور اچھی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا ایک نمائندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو عطارد کے 2 نمائندے آسانی سے اپنے انعامات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ دوسرے ذہن کو ہدایت دینے کے ان کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے انہیں پہلے اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کی قیادت کون کرے گا۔ برج میزان، اس رقم کے بوڑھے لوگ جو پچھلے دنوں سے جوڑوں کے درد یا کمر کے درد سے پریشان ہیں، ان کے لیے اس ہفتے کے وسط میں چاند کے گھر میں داخل ہونے سے صحت میں بہتری آئے گی۔ اس ہفتے مناسب خوراک کا نتیجہ، ایسی صورتحال میں صحت بخش غذا کھانے کے ساتھ باقاعدگی سے یوگا اور ورزش کریں۔ اس ہفتے آپ اپنی آمدنی کا وہ بڑا حصہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آپ اپنے والدین کی صحت پر خرچ کر رہے تھے، کیونکہ ایک بار جب چاند دوسرے گھر میں داخل ہو جائے گا تو ان کی صحت میں بہتری آئے گی، اس لیے آپ کو شروع سے ہی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاندانی ماحول میں بگاڑ رہے گا، ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے مصروف شیڈول سے وقت نکال کر اپنے گھریلو اور خاندانی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی پڑ سکتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس ہفتے کے آخر میں تیسرے گھر میں چاند کی آمد کی وجہ سے آپ اس پورے ہفتے خاندان میں کشیدگی اور تناؤ کی وجہ سے ذہنی طور پر کافی پریشان نظر آئیں گے۔ اس ہفتے چوتھے گھر میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو اضافے کی خبریں سننے کا امکان ہے اور اب جذباتی ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ اسے اپنے سینئر حکام سے سنیں گے اور آپ کو ترقیاں بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ساتھی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اب سے تحریک لیں گے، خاص طور پر 26 اکتوبر سے، جیسا کہ اس وقت عطارد آپ کی رقم کے اوپر والے گھر میں منتقل ہوگا۔ اس ہفتے اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کو اپنی کوششوں اور محنت کے مطابق نتائج مل سکتے ہیں۔ اس بہانے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور شروع سے ہی اپنی پوری کوشش کریں۔ دوسرے اور جگہ پر تالے، دونوں نشانیاں اپنے تعلقات میں استحکام کی خواہاں ہیں اور خوبصورتی اور ثقافت کے لیے تعریف کا اشتراک کرتی ہیں۔ وہ تعاون کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہیں،
क्योंकि उनके मुहर्रिकात एक जैसे हैं। लिब्रा और लिब्रा के दरमियान ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो सकता है, लेकिन ये इस वक्त तेज हो जाएगा जब दोनों शराकतदारों के दरमियान बाहमी एहतराम पैदा हो जाएगा। लिब्रा और लिब्रा के दरमियान मुताबकत आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो सकती है, लेकिन ये इस वक्त तेज हो जाएगी जब दोनों शराकतदार बाहमी एहतराम को फरोग देंगे। अक्सर बोन चाइना आर्ट और तस्वीरों के जमा करने वाले होते हैं। मजीद बरा वो थिएटर और फनकाराना इजहार की तमाम शक्लों से लुत्फ अंदोज होते हैं। दोनों निशानियां अमलीत और खुशी की कदर करती हैं, जो मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे की तकमील करती हैं। लिब्रा की तवज्जो और सिफारतकारी की कदर लिब्रा के जरिया होती है, और जब लिब्रा अपना रास्ता नहीं पाता है तो लिब्रा सालसी कर सकता है। लिब्रा हुक्म के साथ लिब्रा के जुनून और उसके साथ मिलने वाले मादी इनामात की तारीफ करता है। मजीद बरा लिब्रा और लिब्रा एक दलील में मुखालिफ नुक्ता नज़र पर गौर करने के लिए तैयार और काबिल हैं, और वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसलों तक पहुँचने के लिए ताउन करते हैं। ताहम जब जज्बात की बात आती है तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। उनके ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो सकते हैं कि उन्हें अपने जज्बात को बातचीत करने में दुश्वारी होती है। कोई भी इस लिब्रा और लिब्रा के रिश्ते में किसी खामी को दूर नहीं करेगा। हर जोड़े में इख्तिलाफ होता है, और अगर जब लिब्रा और लिब्रा इस मकाम पर पहुंच जाएं तो नतीजा गड़बड़ हो जाएगा। लिब्रा हीरा फेरी और गैर फ़ाल जारहाना हो जाएगा, जबकि लिब्रा काफी तनकीदी और फैसला कुन हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे रिश्ते के लिए काफी एहतराम रखते हैं तो वो मसाइल को अकली तौर पर हल करेंगे। लिब्रा का ताल्लुक तभी कामयाब हो सकता है जब दोनों फरीक एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हों। उनका जज्बाती ताल्लुक कमजोर है क्योंकि वो एक गैर मामूली बकाए बाहमी में है। इन दोनों से ज्यादा जज्बाती अलहदगी का शिकार कोई जोड़ा नहीं है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ बहुत ज्यादा अदम इत्मीनान हो सकता है। कोई भी साथी रिश्ता खत्म करने के काबिल नहीं है। वीनस लिब्रा और सैयारा का हाकिम है, जो चांद के साथ साथ हमारे जज्बात की नुमाइंदगी करता है। जज्बात की कदर और इस्तेहकाम जो लिब्रा को दरियाफ्त करना जरूरी है। जब अक्ली लिब्रा तस्वीर में दाखिल होता है तो गायब हो जाता है। लिब्रा फौरी तौर पर अपने पार्टनर की तवक्कुआत के मुताबिक हो जाएगा। वो हकीकत से ज्यादा अक्ली बनने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो जज्बात जिनको उन्होंने धकेल दिया है जमा हो जाएंगे, एक बेकाबू लहर में दोबारा सर उठाएंगे। लिब्रा की जज्बाती नौयत पर काबू पाने का कोई तरीका नहीं है जिसे वो दोनों इस रिश्ते के दौरान दरियाफ्त करेंगे। बुर्ज अकरब इस हफ्ते 12 घर में चांद की आमदोरफ्त और छठे घर में उसके पहलू की वजह से आप मोटापे या वजन में इजाफे का शिकार हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में बाकायदगी से वर्जिश और योगा के जरिए आपको अपने वजन को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। इसके लिए तली हुई चीजों से परहेज करें। इस पूरे हफ्ते आपको अपनी जमाशदा रकम खर्च करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपके लिए एक बड़ा मुनाफा हासिल करना मुमकिन है और आपके खानदान के अफराद आपके बैंक बैलेंस के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे में अगर उन्हें पता चल जाए कि आपने ज्यादातर मुनाफा खर्च कर दिया है तो आपको डांट पड़ सकती है, साथ ही आप उनके सामने शर्मिंदा भी हो सकते हैं। अगर आप पार्टी करने का सोच रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों को कॉल करें, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो आपके जोश और खरूश में इजाफा करेंगे। इस हफ्ते भी दूसरे घर में चांद की आमद के बाद बगैर कुछ खास किए अब भी आसानी से अपने खानदान के अफराद की तवज्जो मबजूल कर सकेंगे। आपके कैरियर की बात करें तो हफ्ते के शुरू में 11 घर में चांद की मौजूदगी की वजह से ये बहुत कारआमद साबित होने वाला है। इस दौरान आपकी जिंदगी का एक अहम सफर शुरू होगा, इसलिए आगे बढ़ने से पहले अपने वालिदैन से इजाजत ले लें। बसूरत दीगर आपको ज़ाहिरी तौर पर शर्मिंदा करते हुए इनके दूसरों के सामने एतराज़ उठाने के इम्कानात हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ के तलबा को इस हफ्ते कामयाबी मिल सकती है। ताहम जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी का मुताला कर रहे हैं वो थोड़ी ज्यादा कोशिश के बाद ही कामयाब होंगे। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत के मामले में दोनों बिच्छू को अपने ताल्लुकात में आसानी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो एक जैसी खुसूसियात, नुक्ता नज़र और दिलचस्पियां रखते हैं। पानी के उनसर से उनका ताल्लुक उन्हें अंदरूनी सुकून, राजदारी और मकसदियत के गहरे एहसास से नवाजता है। एक तेज धारा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को बखेरने और अपनी लहरों से हल्का हल्का करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ एक ही रकम के दो नुमाइंदे तेजी से एक दूसरे के लिए
وابستگی پیدا کریں گے۔ ان کی مماثلت کے نتیجے میں امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشرے میں بور ہو جائیں گے۔ یہاں صورتحال کو بچھو کی غیر متوقع اور پراسراریت سے بچایا جاتا ہے، جو ہمیشہ ان کے شراکت داروں کی باہمی دلچسپی کو متاثر کرتی ہے۔ جب بات اسکارپیو اور اسکارپیو کی مطابقت کی ہو تو اسکارپیو پر فوری طور پر دو آسمانی اجسام کی حکمرانی ہوتی ہے، مریخ جنگ کا دیوتا اور پلوٹو خواہشات کا دیوتا۔ اس طرح یہ نشان ایک مضبوط ارادے والے فرد کی علامت ہے جو ہر چیز کو بھرنے اور کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے ایسا کرتا ہے، پہلوں سے قیادت کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسکارپیو اپنے ظاہری مظاہر کے لیے نہیں جانا جاتا کیونکہ وہ اپنی حفاظت سے متعلق ہے۔ وہ سطح پر پراعتماد اور مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن سخت چٹنستہ کے نیچے ایک کمزور جذباتی رائے ہے جس کی وہ مسلسل حفاظت کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا کیونکہ اس کا بنیادی محرک حکومت کرنے کی خواہش ہے۔ فطری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی تخت کے لیے لڑنے کے لیے تیار دو لوگ آپس میں مل جائیں گے؟ برج قوس، اس ہفتے یہ ممکن ہے کہ اس ہفتے کے وسط میں 12 گھر میں چاند کی آمد و رفت کی وجہ سے آپ کو صحت کی وجہ سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں گھر پر کسی بھی قسم کی بیماری کا علاج کرنے سے گریز کریں اور بھولے سے بھی گھریلو علاج اپنا کر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ دوسری صورت میں صحیح علاج حاصل کرنے میں تاخیر کی وجہ سے آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو پیسے کے نقصان کا زیادہ خطرہ ہے، اس لیے ہر قسم کے لین دین سے متعلق معاملات میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چوک نہ رکھیں۔ صرف ایسا کرنے سے آپ کو بہت سے منفی حالات کو اپنے حق میں بدلنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس ہفتے گھر میں اچانک مہمانوں کی آمد متوقع ہے جس سے خاندانی ماحول میں سکون رہے گا۔ اس ہفتے کے آخر میں گھر میں چاند کی آمد کے بعد آپ کو گھر میں لذیذ کھانے کا موقع ملے گا، اس کے ساتھ شام کا زیادہ تر وقت مہمانوں کے ساتھ گزرے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے اہداف پہلے سے کہیں زیادہ طے کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اسے پورا کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ خدشہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق نہ آیا تو آپ خود ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے ہوں گے کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ خوش ہوں گے اور اس کا آپ کی پڑھائی پر مثبت اثر پڑے گا۔ اس مدت کے دوران اس بات کے امکانات ہیں کہ بہت سے طلبہ اپنے اسکول یا کالج سے اسکالرشپ حاصل کر سکیں گے۔ کام کی جگہ پر دخ کی مطابقت انتہائی کامیاب ہے۔ دو تخیلاتی اور پرامید افراد ایسے عظیم خیالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنہیں دوسروں نے خیالی یا ناممکن قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ وہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں پھر بھی اکثر بہترین نتائج حاصل کرتے ہیں۔ کام میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، مثالی کے لیے کوشاں اس کے نمائندے تمام کاموں کو بہترین طریقے سے اور وقت پر مکمل کریں گے۔ سیجیٹیس اور سیجیٹیس کی دوستی کی مطابقت بھی کافی خوبصورت ہے، چونکہ وہ ماتوئکان کشی ہیں اور دھوکہ دہی کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کم بیانی میں مشغول نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف ایک دوسرے پر بلا ضرورت براہ راست اور تیز حملے انہیں باہمی طور پر ناراض کرتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، وہ طویل عرصے تک غصے کا شکار نہیں رہ سکتے اور انہیں فوری طور پر باہمی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ عام ذہنیت اور دلچسپیاں طویل المدتی دوستی کو فروغ دینے کے لیے ایک شاندار ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید کچھ بن سکتی ہے۔ برج جدی، اس ہفتے کے آغاز میں تیسرے گھر پر چاند کے مکمل ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو بہت سے اہم فیصلے کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو تناؤ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے ذہن اور سوچ پر قابو رکھیں اور اگر آپ کو فیصلہ لینے میں پریشانی کا سامنا ہے تو کسی ایسے شخص کی مدد لیں جو آپ سے بڑا ہو۔ اگر آپ شراکت داری میں کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے کے دوران اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کو مالی فوائد حاصل کرنے میں مدد ملے گی اور آپ اپنی مسلسل کوششوں سے اپنی کاروباری سرگرمیوں میں ترقی کریں گے۔ اس ہفتے 10 گھر میں زہرہ کی موجودگی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا شریک حیات آپ کو خاندان میں صلح کرانے میں مدد دے گا اور یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ یوگا بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے کوئی اچھا تحفہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں اپنے کیریئر میں کچھ مایوسی کا سامنا کیا تھا تو اس ہفتے حالات ٹھیک ہونے لگیں گے
اور آپ کا کاروبار مثبت سمت کی طرف بڑھنے لگے گا۔ اس سے آپ اپنے ذہنی تناؤ سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے۔ تعلیمی میدان میں اس ہفتے کے وسط میں آپ کے 10 گھر میں اطاعت کی آمد کی وجہ سے اس رقم کے طلبہ ان امتحانات میں بہتر نتائج حاصل کریں گے جن کا وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ شروع میں زیادہ تر طلبہ کی توجہ پڑھائی میں ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ مکر کے لوگ جب عوامی محبت کے اظہار کی بات کرتے ہیں تو وہ بے چین ہوتے ہیں اور وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی محبت کی پیشکش کر سکیں۔ تو نجی لہٰذا جب یہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں، تاہم ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیدگیوں کے ساتھ عدم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے صرف ایک نظر ڈالنا پڑتا ہے کہ ان کا ساتھی کیا چاہتا ہے، کم از کم وہ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بات چیت کرنا سیکھ لے تو وہ ایک پوری نئی دنیا دریافت کر سکتے ہیں جو ان کی تلاش کا انتظار کر رہی ہے۔ اگرچہ وہ دونوں مکر ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو بکری کا زیادہ ایماندار اور اعلیٰ ورژن سمجھے گا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے پاس برتری کمپلیکس ہے، ان کے لیے سب کچھ مقابلہ ہے۔ رشتہ میں بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہونے کے بجائے دوسرے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کی شخصیت کی خصوصیات زیادہ تر رشتوں میں مکر کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ برج دلو یہ ہفتہ صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن 8 گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی تناؤ دے سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی عادت کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے جس میں آپ ہفتے کے آخر تک کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ 12 گھر میں زحل کی موجودگی اس مدت کے دوران کچھ ناپسندیدہ اخراجات کی نشاندہی کرتی ہے، تاہم 9 گھر میں چاند کی آمد کے بعد آپ کی آمدنی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ان اخراجات کا اثر آپ کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا اور آپ اپنی آسائشوں پر کچھ خرچ کر سکیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس ہفتے آپ کو خاندان کے افراد پر شک کرنے اور ان کے ارادوں کے بارے میں جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کرنا پڑے گا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی قسم کے دباؤ میں ہوں اور انہیں آپ کی ہمدردی اور اعتماد کی ضرورت ہو۔ اس ہفتے تاجروں کو کسی بھی تجارتی قانونی دستاویزات کو گہرائی سے سمجھے اور انہیں صحیح طریقے سے پڑھے بغیر دستخط کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ دوسری سہ ماہی میں 10 گھر میں چاند کی آمد کی وجہ سے آپ خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی دستاویزات سے لاپرواہ نہ ہوں۔ اس رقم کے طلبہ کو اس ہفتے پڑھائی میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ طالبات کے لیے وقت خاص طور پر سازگار ہے کیونکہ 26 اکتوبر کو آپ کے فارچیون ہاؤس میں اطاعت کی آمد و رفت طلبہ کی زندگی میں مطابقت لائے گی۔ کوبب کاروباری مطابقت ان کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ وہ محنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے۔ ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج حوت اس ہفتے آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں رہے گی، اس لیے اپنی ذہنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اس دوران باقاعدگی سے مراقبہ اور یوگا کی مشق کریں اور باسی کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں
तो यह वक्त आपके लिए साजगार नताइज लाएगा। इस हफ्ते कंफर्ट या चौथे घर में मरीख की मौजूदगी की वजह से आपको कमीशन, डिविडेंड या रॉयल्टी के जरिए बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप में से बहुत से लोग ऐसी किसी भी स्कीम में पैसा लगाने के लिए तैयार होंगे जो मुनाफा और फायदा के इम्कानात को जाहिर करती है। इस हफ्ते के वस्त में 8वें घर में चांद की मौजूदगी और किसी घरेलू सामान या गाड़ी की खराबी की वजह से आपको किसी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शुरू से ही उन चीजों की देखभाल का ख्याल रखें और उनकी तरफ एहतियात बरतें। खासतौर पर गाड़ी चिल्लाते वक्त रफ्तार का ख्याल रखें, वरना गाड़ी के खराब होने का इम्कान है। इस हफ्ते आपका कोई भी मुखालिफ आपके खिलाफ मंसूबाबंदी कर सकता है, इसलिए हर हाल में आंखें और कान खुले रखकर काम करना चाहिए। अपने आप को शुरू से ही चूक न रखें। तलबा को इस हफ्ते अपने असातिज़ा के गज़ब का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये खदशा है कि आप उनकी तवक्कुआत के मुताबिक कोई सबक समझने में नाकाम रहेंगे। इससे उनके सामने आपकी तस्वीर भी मुतासिर हो सकती है। पाइसीज और पाइसीज की मुताबकत दो जज्बाती, हसास और हमदर्द अफराद के दरमियान मैच होगी। वो एक गहरा रूहानी ताल्लुक और एक भरपूर जज्बाती बंधन का इश्तिराक करेंगे। वो दोनों अपने साथी को सबसे ज्यादा हैरत अंगेज शख्स पाएंगे और अपने रिश्ते को बेहतरीन समझेंगे। वो दोनों यकसा तौर पर पाइसीज और पाइसीज की मुताबकत को काम करने का अहद करेंगे। दोनों निशानियों पर मुश्तरी और नेपचून की हुक्मरानी है, लिहाजा वो एक फलसफियाना नुक्ता नज़र का इश्तिराक करेंगे। नेपचून दोनों अतराफ से इस बंधन में तजरीदी ख्यालात, असरार और तखय्युल लाएगा। मैश पानी की अलामत है। दोनों पार्टनर्स खुशी से अपने साथी की ज़रूरियात को अपने से पहले पूरा करेंगे। मीनस एक तगय्युर पजीर निशानी है। वो शाज़ व नादिर ही किसी चीज़ के बारे में बहस करेंगे, और अगर वो करते भी हैं तो वो इसे जल्दी हल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को आसानी से मुआफ़ कर देते हैं। जिंदगी के हर शोबे में एक दूसरे की मदद करेंगे। वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे की तरफ राग़िब होंगे। मैश और मैश की मुताबकत का बेहतरीन पहलू वो आसानी है जिसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं। वो फौरी तौर पर क्लिक करते हैं और गहरा कनेक्शन तैयार करते हैं। ये जोड़ा आम तौर पर बहुत आगे जाता है। इस हफ्ते का मुबारक सदका 7 रंग की मिठाइयाँ पान के पते पर रखकर तकसीम करें, और मुबारक वजीफा सूरा शम्स पढ़ना रोजाना एक बार जब सूरज निकल रहा हो।